بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معالم التربیہ یعنی تربیت کے اصول۔ جب کوئی چیز بچوں میں داخل کرنی ہے نا، دین، اخلاق، کردار، نیکی، تو اس کو داخل کرنے کے کچھ اصول اور قواعد ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ بری طرح سے ناکام ہوں گے۔ اس کی مثالیں نیچے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اعتدال ہے، پہلے نمبر پر اعتدال ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تربیت کریں تو اس میں معتدل ہوں کہ سونے کا ٹائم بھی مناسب ہو، محنت کا ٹائم بھی مناسب ہو، کھیل کا ٹائم مناسب ہو، خوراک مناسب ہو، تعلیم اور تعلم مناسب ہو، ہر چیز میں اعتدال ہو۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے تدریج، تدریج کا مطلب پہلے آسان چیزیں پڑھائیں، جب وہ حل ہو جائیں اور ان کی تربیت ہو جائے تو بتدریج آگے بڑھیں، آسان سے مشکل کی طرف، بسیط چیز سے پیچیدہ کی طرف، اور ہلکے درجے کی چیز سے اہم چیز کی طرف درجہ بدرجہ چڑھیں۔ علم میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، تربیت، ہر چیز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں پلاننگ کے ساتھ۔ اگلی چیز ہے الشمول والتکامل، ہمہ گیری ہونی چاہیے، علم بھی ہو، فکر بھی ہو، ایمان بھی ہو، مہارتیں بھی ہوں، خاندانی پہلو بھی اچھا ہو اور اخلاقی پہلو بھی اچھا ہو۔ یہ اس نے ہمہ گیری کو ظاہر کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی چیز کم ہوگی، مثلا علم ہو، فکر نہ ہو، مثلا صرف سرو ناوی پکی کراتے رہیں سارا سال، ساری زندگی، سارا درس نظامی سرو ناوی پکی ہوتی رہے، تو فکر کا میدان کب آئے گا؟ یعنی مغرب سے کشمکش یا باطل سے یا شرک کفر سے کشمکش پھر کب، کس وقت سمجھیں گے؟ تو فکر بھی ہو، اگر فکر ہو، علم مضبوط نہ ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی موقع پر وہ ڈگمگا جائے گا اور گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان ہو، مہارتیں ہونا ضروری ہیں۔ اگر صرف علم ہو، مہارتیں نہ ہوں، مثلا اسے بولنا نہ آتا ہو، پریزنٹیشن نہ آتی ہو، میل جول کا اسے طریقہ نہ آتا ہو، تو وہ بھی پھر ناکام ہو جائے گا۔ آگے ہے توازن، توازن ہو جسم اور روح کا، مادہ اور مذہب کا، مادہ یعنی روپے پیسے اور مذہب یعنی اخلاق، کردار وغیرہ، دین اور دنیا کا توازن ہو، گھر اور گھر سے باہر کی سرگرمیوں کا توازن ہو، تعلیم اور تعلم اور انفرادی زندگی کا توازن ہو، مختلف پہلوؤں سے توازن ہونا چاہیے۔ ثبات کہتے ہیں ثابت قدمی، جو پلان بنایا ہے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ثابت قدمی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن دو دن کے بعد تھک جائے اور پھر کہے جی اب ذرا ریسٹ کرتے ہیں، پھر ایک دو دن کرے، پھر ریسٹ کا دن مقرر ہو، جمعہ یا جو بھی دن ہو، یومیہ ریسٹ یا ہفتہ وار ریسٹ یا ماہانہ ریسٹ کے دن مقرر ہو، اور ان مقرر وقت اور ایام کے علاوہ ریسٹ کا تصور نہ ہو۔ اسی طرح واقعیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پلان بنایا ہے وہ پلان واقعی قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ بہت سخت بنائیں کہ وہ پورا ہی نہ ہو سکے، بہت نرم بنائیں کہ وقت ضائع ہو، یہ واقعیت کے خلاف ہے۔ تو واقعیت کے مقابلے میں ہوتا ہے مثالیت، آئیڈیلزم، اتنا آئیڈیل بنائیں کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے، اور اتنا غیر آئیڈیل ہو کہ وقت ضائع ہو، وسائل ضائع ہوں، محنتیں ضائع ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں توازن کے ساتھ ہوں، واقعیت بھی ہو اور مثالیت بھی ہو۔ تو یہاں پریکٹیکلزم، وہ پریکٹیکل ہو سکے۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔